تمام سکولوں کو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی وسادت سے کہ اگر آپ لوگوں کے خلاف کمپلینٹ جو آج تک ہوتی ہیں، اگر کمیٹی کے طور پر یا پبلک کے طور پر یہ چیزیں سچ پائی گئی کہ آپ لوگوں کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں، اب بزنس بنانے کے لیے لگے ہوئے ہو، تو آپ لوگوں کی خیر نہیں ہوگی، آپ لوگوں کے خلاف اسٹرانگ ایکشن ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ فیس لی جاتی ہے یا پرائیویٹ بکس ان سے منگوائی جاتی ہیں، تو اس ضمن میں ایک سرکاری آرڈر جو ہے وہ کمپلیٹلی اسٹرکٹلی اس وقت ریاست کے اندر لاگو ہے، جس میں کوئی بھی پرائیویٹ سکول کسی بھی پرائیویٹ بک کو یوز نہیں کر سکتا ہے، اپنے سلیبس میں اس کو ایڈ نہیں کر سکتا ہے۔ رہی بات آپ ایڈمیشن فی کی، ایڈمیشن فیس ٹوٹل وائنڈ اپ ہو چکا ہے۔ کسی بھی سکول کے خلاف اگر کمپلینٹ ہوتی ہے کہ وہ ایڈمیشن فیس کے نام سے بچوں سے پیسے لے لیتے ہیں، تو ان پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ ہمارے پاس آئیں، ایک ریٹن کمپلینٹ، اپنا نام دیں، اس سکول کا نام دیں، اور کتنا پیسہ انہوں نے ان سے مانگا وہ ہم سے بتائیں، تو اگر قانونی کارروائی نہ ہوئی تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ لیکن جو بھی پیرنٹ ہم سے کمپلینٹ کرتا ہے، فون کرتا ہے، تو وہ پیرنٹ اپنا نام نہیں بتاتا، سکول کا نام نہیں بتاتا، صرف بولتا ہے کہ پرائیویٹ سکولوں میں ایسا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کہیں پہ بہت ساری کمپلینٹس ہمارے پاس آئی ہوئی ہے، تو ہمارے چیف ایجوکیشن افسر کپوارہ نے ایک کمیٹی تشکیل کی ہے، جس میں میں زڑیو ہوں، اور زڑی پی او میرے ہے، پرنسپل صاحب کی کمیٹی جو ہے وہ زونل لیول پہ ہوئی ہے، ڈسٹرکٹ لیول پہ کمیٹیاں ہیں، ڈپٹی سی او وغیرہ کی جو ہے وہ تعینات کی گئی ہیں، وہ کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے۔ ہم نے اپنا کام شروع کیا ہوا ہے، ہم ہر سکول پہ جائیں گے تو ہم فی کے اعتبار سے پہلے دیکھیں گے، کیونکہ ہم بکس تو دیکھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ بچے سکولوں میں ہیں نہیں۔ جب 1 تاریخ کو مارچ میں سکول کھلیں گے تو اس وقت ہمارا انسپیکشن اس بات پہ زور ہوگا کہ آیا جو بکس پرسکرائب کی گئی ہے گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی طرف سے، کیا وہ بکس، کیا وہی سلیبس سکولوں میں پڑھوایا جا رہا ہے، یا کوئی اپنی منمانی کوئی سکول کر رہا ہے۔ اگر اپنی منمانی کوئی سکول کر رہا ہے تو ضابطے کے تحت اس کے خلاف کارروائی ہوگی، اس کی رجسٹریشن ہم کینسل کروا دیں گے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ پرائیویٹ سکول جو ہے وہ ہماری گرفت میں ہے، کوئی پرائیویٹ سکول آزاد نہیں ہے۔ ہاں، اسی سکول والے نے فیس جو ہے وہ ایڈمیشن فیس شاید نہیں لی ہوگی۔ بہت سارے معاملات ہمارے پاس آئے فی کے ایشو سے، بہت سارے بچوں کے 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 1.5 لاکھ، 50,000 فی جو تھی وہ بقایا تھی پرائیویٹ سکولوں میں، جن کے سرٹیفکیٹ کا معاملہ تھا۔ جو پرائیویٹ سکول آج بھی جن کی رجسٹریشن کینسل ہو چکی ہیں، ہم نے ان بچوں کو گورنمنٹ سکولوں میں شفٹ کیا۔ آج بھی ہم پیرنٹس کو یقین دلاتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سکول منمانی کرتا ہے، بچے گورنمنٹ سکول میں ڈال لیں، تو اس کے بعد ہم سے حساب لیں۔ اس کے لیے ہم سے حساب لینے کے لیے آپ لوگ کھڑے ہو جائیں، اب پیرنٹس کھڑے ہو جائیں، ہم حساب دینے کے لیے تیار ہیں۔ وی آر پیڈ فار اٹ۔ میرے ٹیچر کی ذمہ داری بنتی ہے وہ کیوں نہیں پڑھائے بچوں کو۔ کوئی ایسی چارج نہیں ہے۔ ایک چیز گورنمنٹ پرائیویٹ سکول لے سکتا ہے، وہ ہے ٹیوشن فی اور ٹرانسپورٹ چارجز۔ اگر کہیں پہ ان کا ٹرانسپورٹ چل رہا ہے تو ٹرانسپورٹ چارجز وہ تو لیں گے۔ تو انیول چارجز کس چیز کے ہیں؟ کیا انیول چارجز ہوتے ہیں؟ وہ ہم نہیں سمجھتے ہیں جو ہمارے نیچے والے جو سکول ہیں گورنمنٹ نے ابھی وائنڈ اپ کیا ہوا ہے، کوئی ہم فیس نہیں لیتے گورنمنٹ سکولوں میں 8 تک، تو فری ایجوکیشن ہے۔ اب فری ایجوکیشن ہے تو آگے جا کر 9، 10، 11، 12 کے لیے ایک فی کا ضابطہ بنا ہوا ہے۔ ایڈمیشن فی وہ کتنے لے سکتے ہیں؟ 10 روپیز تھی گورنمنٹ سکول میں ایڈمیشن فی، وہ بھی اب ویو اپ کیا گیا، اب وہ بھی نہیں لی جاتی ہے۔ تو پرسکرائبڈ سلیبس نکالا ہوا ہے، جو ہم گورنمنٹ سکولوں میں پڑھاتے ہیں وہیں پرائیویٹ سکولوں کو پڑھانا پڑے گا۔ وہ خود سلیبس طے نہیں کر سکتے ہیں، ان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے خود طے کریں سلیبس ہم کیا پڑھائیں، وہ اپنی من مرضی سے نہیں پڑھا سکتے ہیں، ان کو ایک ضابطۂ اخلاق کے تحت کام کرنا پڑے گا۔ تو آپ جب بھی آپ کی وسادت سے ہم آپ کی اس جو آپ کی جو کاوشیں ہیں، ہم ان کی میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ اس بات کو اجاگر کرتے ہیں پبلک کے لیے، پبلک کے ہت میں یہ باتیں ہیں۔ تو آپ جب بھی دیکھو گے، یا میں پبلک سے پھر ایک بار گزارش کرتا ہوں، مؤدبانہ گزارش ہے میری، کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی لوٹ رہا ہے، کوئی پرائیویٹ سکول آپ کو اینول فی کے چارجز کے نام پر ٹیوشن فی آپ کو دینا پڑے گا، تو مہینے کے اندر آپ کا ٹیوشن فی جو بنتا ہے، جو کمیٹی وہاں کی طے کی ہوئی ہیں، سری نگر میں ایک پرائیویٹ سکولز کی کمیٹی ہے، ان پہ نگراں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن ہیں، باقی لوگ ان کے اوپر ہیں، تو اسٹیٹ لیول کمیٹیاز ہیں، پھر پروونس لیول کمیٹیاں ہیں، جو ان کی فی طے ہوئی ہوگی تو اس فیس کا وہ تقاضا کر سکتے ہیں۔ تو باقی جو ہمارا ایڈمیشن فی ہے، اینول فیس جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ نئے نام ہیں، مجھے ان سے میں قاصر ہوں کیونکہ ڈپارٹمنٹ کے اندر میری بھی بہت ساری سروس ہوئی، تو یہ نام میں نے سنے نہیں ہیں۔ یہ ایڈمیشن یہ کون سا فیس ہے، اینول فیس کون سا فیس، یہ کوئی فیس نہیں ہے۔ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹیوشن فیس دیں، ایڈمیشن فیس نہ دیں۔ ٹیوشن فی کی فکسیشن کمیٹیز، تو پرسوں آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، آپ اس چیز کے ساتھ منسلک ہیں،
ہمارے آنریبل جو چیف منسٹر آف جموں اینڈ کشمیر ہیں، پھر ہماری منسٹر صاحبہ جو ہے، انہوں نے پھر ایک بار زور دیا کہ ہم ریوائیو کریں گے ان کمیٹیز کو، اس فیس پہ ہم پھر دیکھیں گے آیا بچوں کو کہیں ظلم تو نہیں کیا جا رہا ہے۔ کوئی اسکول اس میں انوالو یقین دیتا ہوں کہ ہماری کمیٹی جو ہے ہم کام کرنا شروع کر رہے ہیں، ہم نے کیا ہوا ہے اسٹارٹ۔ اگر ہم اس ڈیورنگ انسپیکشن میں، اس کمیٹی کے انسپیکشن میں ہم کسی بھی اسکول کو دوشی پائیں گے، کسی بھی اسکول کو اس میں ملوث پائیں گے، تو آپ لوگوں کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں ان کو سپیئر نہیں کیا جائے گا۔ ان کو ہم اپر لیول جو ہماری جو ہے ہائر آفسز جو ہیں وہاں پہ ان کی رپورٹ لگ جائے گا تو ہم ان کی رجسٹریشن کینسل کر لیں گے۔ گورنمنٹ کو کوئی ضروری نہیں ہے، پرائیویٹ اسکول والا مجبور ہے، گورنمنٹ مجبور نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اتنے سارا انفراسٹرکچر جو ہمارا موجود ہے۔ اس وقت ہمارے اسکولوں میں سمارٹ بورڈ لگے ہوئے ہیں، سمارٹ کلاس 1400 میں ایک بار سے مجھے کہہ رہا تھا کوئی، آپ کہہ رہے ہیں 1400 میں بک آئی، 1300 میں، تو 1300 میں ہمارا سیٹ نہیں آتا ہے۔ ہم 60-70 روپے کا سیٹ دے دیتے ہیں، گورنمنٹ فری آف کاسٹ دے دیتے ہیں 8th کلاس تک۔ تو میں نے نہیں سنا ہے کہ ایسی کوئی بک ہوگی جو 1800 میں آئی۔ 1800 کی ایم ایس سی کا کلاس تو ہے نہیں، یہ 5th تک ہے، 6 تک ہے ہمارے اسکول۔ زیادہ سے زیادہ 1-2 اسکول ہیں دوبارہ میں ہمارے ہائر سیکنڈری اور ہائی لیول کے ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے اسکول ہیں۔